رات کا قیام جو ہے یہ صرف انسان کو ہی فائدہ نہیں دیتا بلکہ انسان کی اگلی نسلوں کو بھی فائدہ دیا کرتا ہے، اور اس کی دلیل سورہ کہف کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ خضر علیہ السلام کشتی میں سفر کیا، اس کے بعد ایک بستی میں گئے جن کی دیوار گرنے والی تھی، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، لیکن خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس دیوار کو گرا کر ہمیں بنانا ہے، پھر اس کو بنایا، جب بنا لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تھا اور ہم چلے ان کی دیواریں بنانے، چلو بنا ہی دی ہے، اس پر ہم ان سے اجرت بھی تو لے سکتے تھے تاکہ ہم کچھ کھا لے۔ تو اس وقت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ میں جو بھی کام کروں گا آپ پوچھو گے نہیں، میں بعد میں خود وضاحت کروں گا، اور تینوں کاموں کی وضاحت کی۔ اس میں یہ جو کام تھا نا، اس کی وضاحت کیا کی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہم نے ٹھیک کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ موجود، اور وہ ان کے باپ نے رکھا تھا جو فوت ہو گیا، اور ان کے باپ کے والے سے کہا کہ ان کا باپ وہ صالح تھا، نیک بندہ تھا، یہ اس کی نیکی کا فائدہ کہ اللہ نے اس کے بعد اس کی اولاد کے لیے جو اس نے اپنا مال چھوڑا تھا اس کی حفاظت، تاکہ وہ بچے بڑے ہو جائیں اور اس مال کو حاصل کر لیں۔ تو یہ جو رات کا قیام ہے نا، اللہ کا قرب جو ہے، یہ صرف ہمیں فائدہ نہیں دیتا، یہ ہماری اگلی نسلوں کو بھی فائدہ دیتا۔ تو اس حوالے سے ہمیں ہر لحاظ سے مطمئن ہو جانا چاہیے، یہ رات کا قیام ہماری عزتوں کا باعث ہے، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کر دینے کا باعث، اور اسی طرح ہماری بہت ساری پریشانیوں کو بھی دور کر دینے کا باعث ہے۔